الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی بڑا کارساز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب۔ اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب۔ دودھ مانے قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے،
جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی۔ تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ تو ہے حق سے قری حق ہے تیرے قری، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی۔ زلف تاباں ہنسی رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں۔ کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب صحابہ کی شانیں جلی ہیں بھلی، سب صحابہ کی شانیں جلی ہیں بھلی۔ یہ صدیق و فاروق و عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل براں سرور دل برے عاشقاں۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل براں دل برے عاشقاں۔ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات محترم، پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ
ماہ مبارک جو کیلنڈر کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھا مہینہ ہے اور اس کی آج پاکستان میں چوتھی تاریخ ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سردار ہیں، کائنات انسانی میں اتنا بڑا انسان اولاد آدم میں اس سے پہلے بھی اللہ نے نہیں بنایا اور قیامت تک نہیں بنائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس ماہ مبارک کے اندر بھیجا گیا۔ آپ حضرات اوائل عمر سے ہی پاکستان کے معاشرے میں مذہبی طبقات کی زبانوں سے کچھ سنتے رہے۔ ہمارے اس پنجاب میں اس کو میلاد شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ہم اوائل عمر سے اس مہینے کو 12 وفات کے نام سے سنتے چلے آئے۔ یعنی ایک طبقہ ایک طرف کہتا ہے کہ یہ 12 تاریخ میلاد کی ہے، پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی ہے۔ ہم جس علاقے میں پیدا ہو کر بڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ الحمدللہ العظیم اہل ایمان کو سچی محبت اور سچی عقیدت ہے، لیکن ڈرامے کم کرتے ہیں۔ عملی زندگی کے اندر ان کا سراپا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق۔ البتہ وہاں یہ ضرور سنتے رہے 12 وفات، یعنی اس مہینے کی 12 تاریخ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہاں جب ہم پنجاب میں پہنچے، مجھے زیادہ وقت یہاں پنجاب میں خصوصاً مسجد شہداء میں گزر چکا ہے۔ جہاں تک مجھے میری یاد کام کرتی ہے، 1966 میں پنجاب میں آیا اور پہلا سال تعلیمی سال گجرانوالہ میں تھا۔ پھر اگلے ہی سال میں گجرانوالہ کے ساتھ حافظ آباد روڈ پر ایک قصبہ ہے، مشہور قصبہ قلعہ دیدار سنگھ، وہاں ایک بہت بڑے عالم جو میرے استاد تھے، اور یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے اندر دینی تعلیم دینے والے اساتذہ کرام میں، مدرسین میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ برکتہ، میرے ماموں جو اس وقت مانسرہ شہر میں ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، وہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آخری سال گجرانوالہ شہر کے اندر قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آنا تھا۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، البتہ اپنی والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا تھا کہ میرے چچا، یعنی وہ چچا زاد تھے، کہ بیٹے ایک پنجاب میں پڑھتے ہیں، نام معلوم نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ کے مدرسے کے اندر
میرے استاد مولانا خلیل الرحمان صاحب لاہور ماڈل ٹاؤن میں انہی کے ساتھ پنجاب میں آیا تھا. خدا ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، صحت والی دے. یہ بھی دورہ حدیث پڑھنے گئے اور اتفاق سے میرے ماموں بھی وہاں آ گئے. مجھے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایما پر مجھے گجرانوالہ شہر کے اندر ایک مدرسہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے. مولانا زاہد الراشدی صاحب شاید اس مسجد کے خطیب ہیں. اس مدرسے میں داخل کر دیا گیا اور پھر وقتاً فوقتاً قاضی صاحب رحم اللہ، قاضی شمس الدین صاحب کے مدرسے میں آنا ہوتا. اتفاق سے وہاں مجھے ملاقات ہوگی اپنے ماموں سے. انہوں نے اس سے پہلے نہ میرا نام سنا تھا نہ دیکھا تھا. میں نے نام تو اپنی والدہ سے کچھ نہ کچھ سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا. ملاقات ہو گئی، بہت اچھی ملاقات جو آج تک اس وقت تک اس کے مبارک اثرات موجود ہیں. کل ہی مولانا غلام نبی صاحب میرے ماموں ان کا مجھے فون آیا کہ سنا ہے پنجاب میں بہت زیادہ سیلاب ہے، آپ تو بچے ہوئے. یعنی ان کو فکر تھی اس بات کی، خدا ان کو سلامت رکھے. وہ مجھے پھر اگلے ہی سال قاضی اسمت اللہ صاحب جلدار سنگھ مدرسے کے اندر لے گئے کہ یہ میرے استاد ہیں. اور قاضی صاحب رحم اللہ کے پاس میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی. جتنی اہم مضبوط کتابیں تھیں وہیں میں نے پڑھی. آج اگر تھوڑا سا کچھ علم کا کوئی ملکہ ہے، کوئی مس ہے، تو قاضی اسمت اللہ صاحب رحم اللہ کی صحبت اور ان کی مدرس کی تاثیر. آخری 2 سال پھر جامعہ اشرفیہ کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پنجاب کے اندر انہی ایام کے اندر آنا ہوا. اس سے پہلے میں نام تو سنا کرتا تھا لیکن پتہ نہیں تھا پنجاب کیا ہے. ہمارے علاقے کے اندر تو 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات سمجھ جاتا. یہ میلاد بنانے والا اس علاقے میں کوئی رواج نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، یہ سب کچھ تھی. لیکن یہ کہ یہ جو رسمیں ہیں پنجاب کے آ کر دیکھی گئیں یہ نہیں تھی. خیر اس سے ہمیں کوئی بات نہیں، کوئی کیا کرتا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ ماہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے، اس واسطے مجھے آج کے اس بیان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کچھ آپ کی گوش گزار کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحیح کہنے کی، سنانے کی توفیق دے، آپ کو صحیح سننے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، میلاد جسے کہتے ہیں، یہ 12 تاریخ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یا میلاد 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو ہے. آپ حضرات میں جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں، سیرت کی کتابیں یا تاریخ کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص نے 9 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش کی. ہر مصنف نے 9 ربیع الاول لکھی. البتہ بعض محدثین نے 8 تاریخ لکھی. 8 اور 9 میں فرق نہیں، اس وجہ سے ایک دن کا فرق تو آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ کہ 8 اور 9 سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کسی نے نہیں لکھی. یہ 12 تاریخ فرضی بات. میں آپ حضرات کے سامنے سچ کہنے کا ایک ذمہ دار ہوں. پتہ نہیں اگلے جمعے پر میں آؤں گا یا نہیں، زندگی کتنی ہے، لیکن کم از کم سچ سن کر آپ زندگی بھر اس کے مطابق اپنی سوچ وچار قائم کریں گے، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو اس سے آگاہ کریں گے. تو جہاں تک تاریخ پیدائش کا مطلب ہے، ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 یا 9 تاریخ. آپ کی گوش گزار کر دوں
ہمارے اس ملک کے اندر دو طبقے ہیں، ایک دیوبندی کہلاتا ہے اور ایک بریلوی کہلاتا ہے۔ بریلوی حضرات جو ہیں ان کے جو بڑے تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد 8-12 نہیں لکھے ہوئے، حالانکہ وہ اس بر صغیر کے اندر اس خاص فکر کے بانی ہیں، لیکن انہوں نے بھی 8 ہی ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش لکھی۔ آپ حضرات تک میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی غلط بات پہنچی ہے تو کم اس کی اصلاح کر لیں۔ اب رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات کیا ہے، ہمارے علاقے کے اندر بھی زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہی ہوتے ہیں، بیچارے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہوتے ان پڑھ ہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کو ہی تاریخی وفات قرار دیتے تھے۔ یہاں آ کر پنجاب کے اندر بھی یہی کچھ دیکھا، یہی سنا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخی وفات ہے۔ تاریخی وفات تو میں نے بتا دی آپ کو، تاریخی میلاد پیدائش بتا دی کہ 8 ربیع الاول ہے، محدثین کے نزدیک 8 ہی ہے، تاریخ نویس لکھتے ہیں 9 ہے، ایک دن کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات کا تعلق ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، وہ 1 ربیع الاول ہے۔ آپ حیران ضرور رہیں گے کہ آج پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں۔ اس بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی معروف کتاب ہے، اردو زبان میں اس جیسی اور کتاب دیکھنے میں نہیں آئی، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری جلد میں سیرت النبی جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دونوں استاد شاگردوں نے مل کر لکھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے بارے میں بڑی مفصل بحث کے بعد آخر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے۔ میں نے کتاب کا نام اس لیے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، نہیں ہے تو اس کتاب کو حاصل کر لیں۔ ویسے میری اور آپ سب کی ہی ذمہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مقدسہ سے آگاہی حاصل کریں، یہ ہماری زندگی کا مشن ہو، ہم اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو اس سے آگاہ کریں۔ اس کی دوسری جلد کے اندر پوری لمبی چوڑی تفصیل کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے۔ انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے اتفاق کرنے میں انسان مجبور ہے، علمی بات ہے، اور علمی بات کو اہل علم جو ہے پسند کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر کب سے تشریف لا رہے ہیں تفصیلات میرے علم میں نہیں، میں تو تقریباً نصف صدی سے اس منبر پر ہوں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرما لیں اور میری محنت جو کر رہا ہوں اللہ اسے قبول فرما لیں اور راضی ہو جائیں۔ جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں اللہ درگزر فرما لیں، معاف فرما دیں۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے، اور آپ حضرات میں جو دانشمند دوست احباب ہیں وہ یقیناً اس چیز کا انکار نہیں کریں گے کہ میں نے حقائق ہی بیان کیے ہیں
کہانیاں نہیں سنائی. سچائیاں جو تحقیق کر کے حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ راضی ہو جائے، قبول فرما لے، اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کے ذریعے سے آپ کے متعلقین کو، اپنے آپ کے عزیز اقارب کو فائدہ پہنچائے، خود آپ کی ذات کو فائدہ پہنچے. لیکن میں نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ سچائی معلوم کر کے اپنے احباب کو سچائی تک رضائی پہنچاؤں. تو آج شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد، تاریخ پیدائش ربیع الاول کی 8 یا 9 تاریخ ہے، لیکن متفقہ طور پر اہل علم کے، بڑے اہل علم کے ساتھ میں یہ ساتھ شامل کر لوں کہ بعض تابعین میں سے صحابہ کے شاگرد، انہوں نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے. اور آپ حضرات کی توجہ میں اس طرح مبذول کرا لوں کہ میں نے ایک پمفلٹ 2005 میں لکھا تھا، یعنی 20 سال ہو گئے. اس کا عنوان تھا حقیقت میلاد. وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر چھپ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے لکھتا ہوں، اور پھر احباب کو فری دے دیتا ہوں، پیسے نہیں لیتا. اب تک یہی معاملہ ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے. اس پمفلٹ 8 صفحے کا پمفلٹ لمبی چوڑی چیز نہیں ہے. بعض سلف صالحین کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے کہا. میرا عقیدہ اور ایمان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ ہے کہ میں اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے یا زمین کے اوپر کسی انسان کو انبیاء کے بعد کسی انسان کو اس جیسا انسان نہیں سمجھتا. اور آپ حضرات بھی یقیناً ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہوں گے. نہ دنیا میں کوئی صحابی اس رتبے کا ہے، نہ کوئی ولی اس رتبے کا ہے، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ. جو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی ذات اقدس سے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ بھی آپ حضرات یقیناً معلومات رکھتے ہوں گے، تجسس ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا ہے. آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، اور آپ کے چچاؤں کے حالات بھی آپ کو یقیناً معلوم ہوں گے. نہیں معلوم تو دعا کریں، ابھی دل سے دعا کریں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ منظر عام پر آپ کے سامنے لا کر آپ کو پیش کر دوں. لکھا میں نے ہے لیکن ترتیب نہیں ہوئی. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مسلسل کام لٹکتا جا رہا ہے. لکھا میں نے ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دعا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کی ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، ہماری مائیں، ہماری ماؤں کی بھی مائیں، ہماری دادیوں کی بھی مائیں، جتنے آباء و اجداد میں خواتین گزری ہیں سب کی مائیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن، ان پر میں نے لکھا ہے، اور اچھا تفصیل سے لکھا ہے. کچھ 450 یا 500 صفحے کتاب ہے. کمپوزنگ بھی اس ہو چکی ہے. بدقسمتی میری یہ ہے کہ میں اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کی پروف ریڈنگ نہیں کر سکا، اور دل میرا دھڑکتا رہتا ہے کہ کسی وقت موت آ جائے کہ یہ کام رہ جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ جلدی جلدی اس کو مکمل کر کے آپ کی خدمت پیش کر سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، پیدائش کا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول. اس نسبت سے میں نے یہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی. میرے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری سفارش، ہماری شفاعت وہ فرمائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان امیدوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کر سکنے کی وجہ سے، آپ کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور سچ اور حق کا دامن تھامنے کی، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس پمفلٹ کی میں بات کر رہا ہوں 2005 میں لکھا تھا، اس پر میرے لیے بڑی مشکلات آئیں۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مقدسہ سے متعلق بات لکھا تھا، لیکن وقت کی حکومت نے مجھے یہ جرم کرنے کو سمجھتے تھے، انہیں جرم کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پھر مجھے الجھائے رکھا، عدالتوں میں گھسیٹے رکھا، سب کچھ ہوا ہے، لیکن میرا عقیدہ اور ایمان وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی عقیدہ ایمان کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ میری سوچ کو قبول فرما لے، اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی رسم سچی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ بنیادی کچھ چند باتیں تھیں، وہ میں نے آپ حضرات کو گوش گزار کر دی۔ میرے دوستو، ایک طرف پاکستان کے اندر ماہ ربیع الاول، اس کے بارے میں بہت سارے مسلمان وہ عمل کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کو سامنے رکھ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے، مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ پورے ملک کے اندر بارش برسات کی وہ کیفیت ہے کہ جس کی تفصیلات بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالائی علاقوں میں آپ حضرات جہاں جہاں بھی گئے ہیں، آپ نے جن جگہوں کو دیکھا ہے، گلگت گئے ہیں، چلاس گئے ہیں، اس سے اوپر میں تو چونکہ چائنا بارڈر تک گیا ہوں، اس وقت سے بہت ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ جیسی بارش ہوئی ہے، جس انداز سے بارش ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے آپ نے دیکھی نہ سنی، اور یہ دعا کریں یا اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا کر رکھ۔ اس کا نام بھی پہلی دفعہ آپ اخبارات وغیرہ میں سنتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ایک بادل آتا ہے، بہت بڑا اکٹھا بادل آتا ہے، اس کے اندر اتنی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور ایک دم وہ پھٹتا ہے، اور پھٹتا اس انداز سے کہ اس کے اندر سے پورا جگ گویا دریا راوی اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس قدر وہ پانی اس پہ سے گرتا ہے جیسے پورا دریا اس میں ڈال دیا گیا۔ لیکن صرف پانی ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، اور وہ پتھر اس انداز سے وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے جیسا کہ آپ کے ہاں کسی نہر کے اندر یا دریا کے اندر آپ بہت سارے درختوں کے پتے ان کی مٹھی بھر کر پھینک دیں، تو جس تیزی کے ساتھ وہ پانی ان پتوں کو بہا کر لے جاتا ہے، یہ جو دریا اللہ پاک اس اوپر سے زمین، آسمان سے زمین پر گراتے ہیں، اس کے اندر پتھر اس انداز سے بہتے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس عذاب سے اس ملک کو بچا دے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ ہے یہ سب ہمارے گناہ، یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیلاب کا پانی لاہور شہر میں داخل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند خصوص اس شہر میں بسنے والے مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔
جنازہ مرحوم کی شہادت کے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سیلاب آیا تھا تو شاہدرہ ڈوب گیا تھا اور اسے آگے علاقوں کے اندر اس وقت کی تفصیلات پوری طرح معلوم نہیں ہیں، بہت سال ہو چکے ہیں، لیکن اب جیسا کہ اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے اور آج اخبار نے بھی لکھ دیا کہ لاہور شہر میں داخل ہو گیا، برے انجام سے خدا بند خصوص لاہوریوں کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی غضب سے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جہاں جہاں بھی یہ سیلاب آیا ہے بے شمار لوگ سوابی میں، باجوڑ میں، بنیر میں، اس سے پہلے بالائی علاقوں کے اندر سوات میں بڑی تباہیاں پھیلا چکا ہے، جس کی تفصیلات میں جا نہیں سکتا، اور آپ حضرات نے اگر وہ علاقہ دیکھے ہیں، وہ آبادیاں دیکھی اور اب وہ آبادیاں بربادیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، تو اس کو بھی انسان سن کر سوچ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہ بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں، قرآن حکیم کے اندر بارش کے بارے میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، بارش کو بطور رحمت اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے بین یدی رحمتہ، اپنے رحمت بھیجنے سے پہلے، اور رحمت سے مراد یہاں قرآن کریم کے اندر بارش ہے۔ بارش کو اللہ نے اپنے قرآن میں رحمت قرار دیا، لیکن رحمت آنے سے پہلے اللہ ہوائیں چلاتا ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، میں اس کو دوسرا نام نہیں دے سکتا، ہمارے اعمال کی شامت سے، چاہے بالائی علاقوں کے لوگ ہوں یا پنجاب کے لوگ ہوں، حتیٰ کہ کراچی تک یہ صورتحال، یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے اور یہ سب عذاب ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں مگن اور مصروف ہے، جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار میں مصروف ہے، جو دیگر معاملات میں، لیکن یاد رکھیں کہ اس بات کو مت بھولیں کہ خدا کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے، اور خدا کا عذاب پوچھ کر نہیں آتا، اللہ پوچھتے نہیں کہ میں عذاب بھیجوں کہ نہ بھیجوں۔ باجوڑ والوں سے جا کر پوچھیں، جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا، جو تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، دیکھ کر خدا کی قسم انسان لرز اٹھتا ہے۔ اگر حساس طبیعت والا انسان ہے تو وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ میں اپنی مزاج کی بات کر رہا ہوں، آپ یقین اپنے مزاج والے ہیں، لیکن خدا بند خصوص سے مانگنے میں تو ہمیں پابندی نہیں۔ یا اللہ خیر کے معاملے فرما، یا اللہ اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا ہے، سچ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کہ باجوڑ کا جو علاقہ ہے اور بنیر کا علاقہ، اس کے اندر بڑی بدکاری تھی، اور بدکاری کی نوعیتوں نے یہ بیان کی ہے کہ ہجڑے گروپوں کے گروپ وہاں جا کر آباد ہوئے اور ان کے ساتھ لوگ بدکاریاں کرتے ہیں۔ تو خدا بند خصوص، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ سچ ہے، تو پھر یہ خدا کا غضب جو نازل ہوا ہے، گھروں کے گھر اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، سینکڑوں انسان، مرد عورتیں، تو آپ اندازہ کریں اس سے بڑھ کر کہ جب سیلاب اترا ہے تو درختوں کی شاخوں کے ساتھ عورتوں کی لاشیں لٹکی ہیں چپکی ہوئی، اور مردوں کی، اس سے بڑھ کر خدا کا عذاب اور عبرت کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، میرا رب وہاں یہ کر سکتا ہے، یہاں بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے۔ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو چیز تیری غضب اور ناراضگی کو کھینچ کر لاتی، یا اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو یا اللہ محفوظ فرما، ہر وہ چیز جو تیرے ناراضگی کا باعث بنتی ہے اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما۔ خطرات ہیں بلا شبہ، سر دست دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن خطرات ہیں، بس ہر وقت، ہر آن، ہر زمان، ہر مکان، ہر سانس میں خدا بند خصوص کے معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما، اے اللہ اس بارش کو، اے اللہ ہمارے عذاب کا باعث نہ بنا، اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو یا اللہ محفوظ فرما،
ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں دکان پر بیٹھے ہیں تب بھی زبان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ خدا سے مانگیں تو خدا سنتے بھی ہے، جانتے بھی ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں تو خدا سے مانگیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو خدا سے مانگیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو خدا سے مانگیں۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کے جو برے نتائج ہیں ہمارے لیے، یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں، اب حضرات بہت سارے دوست جو مجھ سے زیادہ عمر رکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے، لیکن اس وقت اس سال حالیہ ایام کے اندر جو بارش ہوئی ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لانے والی، اللہ کے کار غضب کو کھینچنے والے جو اعمال ہیں، اے اللہ ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دریا جو آپ کے شہر لاہور شہر کے اندر بہتا ہے، راوی کا دریا پہلے بھی تھا، قصور سائڈ کی طرف ایک دریا ہے وہ پہلے بھی تھا۔ پنجاب اس کو اس لیے کہتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، جہلم بھی ہے اور چناب بھی ہے، ستلج ہے، راوی ہے۔ پہلے بھی ان میں پانی آتا رہے، زیادہ پانی آتا رہے، لیکن عذاب نہیں بنے۔ اس دفعہ یہ دریا ایسا پانی لے کر آئے جو خدا کا عذاب بن گئے، شہروں کے شہر ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جس کی تفصیلات میں نہیں جانتا، لیکن اخبارات ذرائع ابلاغ سے جو کچھ آپ حضرات کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، ہم پڑھ کر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے ساتھ میرے اللہ نے کیا کرنا ہے، لیکن ہماری زبانیں ابھی کھلی ہوئی ہیں تو اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو چیزیں گناہوں کے سبب سے ہمارے لیے عذاب کا موجب بن رہے ہیں، یا اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ ماہ مبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت اللہ عالمین کی بعثت کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت اللہ عالمین کے بعثت کا مہینہ ہے، اس کے اندر خدا کا عذاب ان لوگوں پر جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت حیران کن بات ہے، میں اور آپ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود رحمتوں کا جو مہینہ ہے، رحمت اللہ عالمین کی بعثت کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر اس کے پیروکاروں، اس کے ماننے والوں پر عذاب آ جائے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اس پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا خامی ہے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے، میں اپنی طرف سے کچھ ہی بات ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سوچے ہم نے کیا کیا کام کیا، کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسا کاروبار کرتے ہیں، ہماری خوشی اور غمی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر گھریلو زندگی، ہمارے بچے بیویاں کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کس حد تک اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس حد تک ہمارے بچے بچیاں جو رسول اللہ کے باغی ہیں، کیا ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے؟ یہ تو ہم میں سے ہر شخص بتا سکتا ہے۔ ہماری بیویاں باقاعدہ نماز پڑھتی ہیں، ہمارے بالغ بچے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نوکر ملازم جو مسلمان کہلاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور غالب گمان یہ ہے، پڑھتے ضرور ہوں گے لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اکثریت نہیں پڑھتی۔ تو خدا ہمارا محتاج نہیں ہے میرے دوستوں، ہمارا محتاج نہیں۔
اللہ اکبر. ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دھرتی پر شاید میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سوچ بنا لی جائے، پختہ طریقے سے بنا لی جائے سوچ، تو میرا رب دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے. غالب صفت اس کی رحمان اور رحیم والی. یہ الگ بات ہے، قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی آگاہ کر دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. میرا رب غفور الرحیم بھی ہے. اس کی غفوریت اور رحمانیت کا اللہ سے سوال کرے. اے اللہ ہم تیرے عذاب غضب اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے قابل نہیں ہیں، ہم اپنے آپ سمجھتے ہیں. یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کر. تو یقیناً میرا رب ضرور کرے گا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ، ہم پر اوپر مسلط جو حکمران طبقہ ہے وہ معیاری لوگ نہیں ہیں، بلکہ پیچھے چلے جائیں. ان سب نے اپنے آپ کو ہی بنوانے کی کوشش کی ہے. اب وقتاً فوقتاً ڈیم بنا دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا. کالا باغ ڈیم کتنے عرصے سے معلق پڑا ہوا ہے، صرف سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ سارے معاملات. یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا کچھ ہوگا. تو ہم اپنے اعمال کی شامت میں بھی ہیں، اور ہمارے اعمال کی شامت سے ہمارے حکمران بھی ہمارے لیے عذاب ہیں. میں کسی سیاست میں دخل انداز نہیں ہوتا، کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا بردار بھی نہیں ہوں. سچ جہاں ہے سچ کا ساتھی ہوں، جو غلط ہیں وہ غلط ہیں. بس اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی شامت سے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں اندیشہ ہے، یا اللہ سے ہمیں محفوظ فرما. نماز کی پابندی کریں دوستو. جملہ میں بول رہا ہوں، آپ حضرات کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے. تنہائیوں میں غور کریں، دل میں جھانکیں کہ واقعتاً نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے. پھر اپنے حال پر نظر ثانی کی جائے، اپنے حال پر نظر ثانی کی جائے. میرے گھر کے اندر دینی شعبہ جات کس انداز سے ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، کاروبار یا طرز زندگی شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہے. میری بیٹیاں، میری بیوی، میرے بچے، میری بہویں، کیا وہ لباس ایسا پہنتی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں لباس نہیں پہنتی تھیں؟ ویسے ہی لباس پہنتی جو آج ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات لباس نہیں پہنتی تھی؟ ویسا ہی پہنتی تھی جو آج ہماری بیویاں پہنتی ہیں. ان چیزوں پہ غور کرنا لازمی ہے دوستو. یہ تلخ سی بات ہے، تلخ سی بات ہے، کڑوی بات مجھے بھی کڑوی لگتی اور آپ کو بھی یقیناً کڑوی لگتی ہوگی، لیکن سچائی سچائی ہی ہے. سچ کا سامنا کرنا ہی پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ جب ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ کس خاندان سے نکل کر آئی تھیں، اس کے ماں باپ کیا تھے.
تو پھر وہ کیا رہی، انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کیا یادیں چھوڑی دنیا میں. ایک زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا سارا خاندان مشرک کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تیاری کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے، اور ان کے والد اس قوم کے سردار تھے، حارث نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اطلاع مل گئی کہ وہ لوگ اس طرح کرنے والے ہیں. تو صحابہ کرام تھکے ہارے تھے، آ کر انہوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ فلاں قوم والے قبیلے والے جو ہیں حملہ آور ہونے والے مدینہ طیبہ پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ نہیں، ہتھیار نہیں کھولنے. جبریل امین پہلے آ کر اطلاع دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صحابہ نے ہتھیار کھول دیے لیکن فرشتوں نے ہتھیار ابھی نہیں کھولے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو تھکے ہارے تھے، پھر انہوں نے اپنے ہتھیار باندھے اور چل پڑے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی. خیر صحابہ اکرام گئے. وہ مشرک، ان کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہم پر، ان کو اطلاع مل چکی ہمارے عزائم کی، حملہ آور ہونے والے ہیں. وہ کچھ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. صحابہ کرام پہنچ گئے اور پہنچ کر ہی پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے گرفتار ہوئے. ان گرفتار ہونے والوں میں ان کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ جن کا یہ بھی تھی. ان کے والد اس وقت جو سردار تھے وہ بھاگ گئے. جن لوگوں کو گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لایا گیا، تفصیلات کو چھوڑتا ہوں میں. حضرت جویریہ جب قیدی تقسیم کیے گئے، یہ فلاں کے حصے میں، یہ فلاں کے حصے میں، یہ فلاں کے حصے میں، ایک اور صحابی ان کے حصے میں حضرت جویریہ گئی، کیونکہ یہ بڑے سردار کی بیٹی تھی، اس واسطے یہ غلامی برداشت نہیں کر سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اللہ اکبر، کیا شان تھے کہ میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں اور غلامی ہمارے مزاج میں نہیں ہے، لیکن میں اس وقت ایسی حالت کے اندر میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنے مالک کو دے کر آزاد کر سکوں، میں آپ سے مدد کی خواستگار ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہو جائے کہ میں آپ کو آپ کے مالک کو پیسے دے کر آزاد کر دوں اور آپ کو اپنے نکاح میں لے لوں، کہنے لگے اس سے بڑی اچھی بات کیا ہوتی. سبحان اللہ. میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں. ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ یہاں کے قیدی جو ہے مدینہ طیبہ میں ہیں، مختلف مسلمانوں کے قبضے میں گئے ہیں، میری بیٹی بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں. وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کچھ اونٹ لے کر آئے عوض دینے، معاوضہ دینے کے لیے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں یہ فلاں فلاں چیز دینے والا ہوں آپ کو. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اچھا، وہ راستے میں آتے ہوئے جو اچھی قسم کی الٹی تھی کسی وادی میں چھوڑ کر آ گئے. کفر کا زمانہ تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ اونٹنی فلاں فلاں والی وہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی کروڑ ہر رحمت نازل ہو، صلاۃ والسلام ہو. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے میرے سوا تو اس کو پتہ ہی کسی کو نہیں، آپ بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کہ یہ خدا کا سچا نبی ہے. ان کی بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ ہی گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں آپ حضرات کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ حضرت حارث صحابی ہیں، جویریہ کے والد. ان کو مطلق حارث نہ کہا جائے.
جس طرح حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں، فاروق اعظم صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. کہ بات میں کر رہا ہوں حضرت جویریہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آئی ہیں بالکل ینگ لڑکی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر اس قدر دین پر عمل پیرا ہوئی کہ رسول اللہ سے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کے تو یہ ذکر اذکار کر کے نماز وظیفہ کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور تشریف لے کے وہاں سے واپس آئے بیٹھی ہوں وظیفہ پڑھ رہی ہیں. بہت لمبا ٹائم گزر گیا، مسلسل مسلح پر بیٹھی ہیں. یہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر پھر ان کی حالت یہ ہو گئی. ایک مشرک سردار کی بیٹی ہیں لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوئی تو کیا سے کیا بن گئی. عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جب ان کا تذکرہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ روشن بھی ہوگا اور ایمان میں انشاءاللہ رونق آئے گی. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل ہو چکی ہے لیکن پروف ریڈنگ کر کے اس کو چھاپنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں جلدی اس میں کامیاب ہو گیا تو میں یقین کروں گا آپ حضرات میرے لیے دعا کی ہے. میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر آپ میرے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میرے رب نے دروازے کھولے ہوئے اپنی رحمتوں کے. صدق کے دل سے دعا کی جائے کہ مسلمان کے لیے کرتا ہے تو خدا ضرور اس کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں. آپ ہر وقت دعا کریں کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے تو پھر آپ کی خدمت پہنچ جائے. پتہ نہیں میں کب تک زندہ ہوں، کم از کم میں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا فائدہ آپ اٹھا دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، اپنے اعمال پہ ہر انسان کو ہمہ وقت نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا خدا کی رحمت کا حقدار ہوں یا نہیں. یہ بارش برسات ہماری رحمت ہے یا عذاب ہے، اور یہ کیوں عذاب ہے، میری وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے. انشاءاللہ العزیز اگر ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اس پر غور کریں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ میرے رب ضرور معاف کرنے والے ہیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.